قل آپ فرمائیے پس اللہ کی حجت بالغ ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بطور استعارے کے کسی چیز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات کفر کا اندیشہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ابرار الحق نام کا آدمی مر گیا تو آپ اس کی موت پر لکھے یا پڑھے ان الابرار لفی نعیم، یا یوسف نام کا آدمی مر جائے تو آپ کہے یا اسفا علی یوسف۔ اس قسم کے استعمالات کو فتوے کی کتابوں میں علماء نے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے فتویٰ لکھا کہ موبائل ٹیلی فون میں جو گھنٹی بجتی ہے اور اس میں تلاوت ہوتی ہے یا کوئی دینی کلمہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بھی غلط ہے، کیونکہ وہ شاہ صاحب کے مقالے ہیں، ان میں آیات نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہ میں اور فتوے میں فروگزاشت واقعہ ہے۔ اسلامی اصطلاح تو مناسب ہے کہ ایک ٹیلی فون میں گانا بجتا ہے، ساز آتا ہے، اتنے گناہ کی بات ہے، اچانک ٹنگا 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 ساز شروع ہو جاتا ہے، اور نمازی آدمی داڑھی والا، بعض اوقات بے خبر علماء، ان کے ٹیلی فونوں میں گانا بجتا ہے، ساز بجتا ہے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ شریم یا سدیس یا کسی کی اچھی آواز میں تعوذ و تسمیہ اور آیات قرآنیہ ہو؟ یہ عاجز اور فقیر اس فتوے کے خلاف اس کے جواز کا سختی سے قائل، یہ درست اور صحیح، اور شاہ صاحب کی کتاب کا نام بھی بالکل مناسب۔ اس آیت یا دینی نام رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں جس حجت البالغہ کا تذکر ہے وہ یہ ہے، نہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی دلیل کو قوی کہا ہے، اس طرح اس کتاب والے نے بھی کوشش کی کہ اس میں قوی دلائل جمع ہو۔ قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی تھی اور اس پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، تو مہر میں محمد الرسول اللہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جب مہر ادارے کی اس میں محمد الرسول اللہ استعمال ہوگا تو دروازے پر بھی جو گھنٹی بج رہی ہے، اگر اس کی آواز میں بھی محمد الرسول اللہ آ جائے تو درست اور صحیح۔ ابو بکر نے مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا قل الخیر او اسمت، تو یہ ایک لیبل بن سکتا ہے۔ عمر نے مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا کفا بالموت واعظا، اور حضرت عثمان نے اپنے لیے مہر کندہ کروایا اور اس پر لکھوایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے فضول باتیں چھوڑنا۔ علی مرتضیٰ نے مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا العظمت للہ
حسن مجتبی نے مہر بنوائی اور اس پر کند کروایا انما الاعمال بالنیات۔ عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کے زمانے میں مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا نحن جنود اللہ، نحن جنود اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر بنوائی اور اس پر لکھا ہوا تھا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ یزید نے مہر بنوائی، پہلے لکھوایا کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ کیا فضول باتیں ہیں، تو پھر اس کو تبدیل کر کے پھر لگوایا العظمۃ للہ۔ اس سے پتہ چلا یہ تمام تفصیل برہان الدین کی الانسان لعیون الانسان میں ملے گا۔ برہان الدین حلبی کی سیرت پر کتاب ہے، اس کا نام ہے الانسان لعیون الانسان، جس کو آسانی میں سیرت حلبیہ کہتے ہیں۔ اور دیوبلی کی مکاتیب میں بھی یہ تفصیل ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اہم مہم آدمی کی مہر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ طالب علم بھی اپنے لیے مہر بنوائے۔ بعضوں کے مہر میں بسم اللہ بھی رہا ہے، اعوذ باللہ بھی رہا ہے، لا حول بھی رہا ہے۔ تو اور بادشاہ مسلمین ہر دور کے مسلمان فرمانرواؤں نے جو سکہ نافذ کیا اس میں قرآن کی یا حدیث کی کوئی آیت یا ٹکڑا ہوتا تھا۔ بدر الدین عینی عمدہ شرح بخاری ہرقل کے واقعے میں، حدیث ہرقل میں بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ مسلمان فرمانرواؤں کے سکے پر آپ فرمائیے قل، آپ فرمائیے ہلم شہداءکم، بلا لو اپنے معبودوں کو۔ شہداء سے مراد یہاں معبودان باطل ہے۔ الذین یشہدون، وہ لوگ جو گواہی دے ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے، فلا تشہد معہم، پس آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ اتباع نہ کرے خواہشات ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔